نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم نے کروشل کنورسیشن کب کرنی ہوتی ہے؟ جب سٹیکس ہائی ہوتے ہیں، امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے، ہمارے ایموشنز بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. ہمیں جو بات اپنی کرنی ہوتی ہے، کروانی ہوتی ہے، وہ اس کو ہم صحیح طرح کر نہیں پاتے. اس کے لیے ہمیں شیئرڈ پول آف میننگ کریٹ کرنا ہوگا، سیفٹی زون بنانی ہوگی دوسرے انسان کے ساتھ، اپنے آپ کو سائلنس اور وائلنس سے بچانا ہوگا. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کیسی سٹوری کریٹ کر رہے ہیں اور ٹرو سٹوری جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جب بندہ پول آف شیئرڈ میننگ کرتا ہے اور ساتھ پھر سیفٹی زون کریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد you try your best and what happens is کہ the other person is not doing so. پھر ہم کیا کریں؟ مطلب کہ دوسرا بندہ is not، پھر ہم اس کو کیسے I would still like to go forward with it. جب ہم نے یہاں تک کا کام ٹاسک کر لیا ہے، اب ہم نے دوسرے انسان کو دیکھنا ہے. تھوڑا سا ہم اس کو اس اینگل سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے کروشل کنورسیشن کوئی کرنی ہے تو کچھ ٹاسک پہلے کے ہیں، کچھ ڈیورنگ دا کروشل کنورسیشن کے ہیں اور کچھ بعد کے ہیں. پہلے کے ٹاسک کیا ہیں کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے، گیٹ انسٹک، ایک سوچ میں نہیں رہنا، اپنے آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبل بنانا ہے کہ ایک کام تک اپروچ کرنے کے یا ایک ٹارگٹ تک اپروچ کرنے کے پہنچنے کے بہت ساری اپروچز ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے اسٹارٹ ود دا ہارٹ، بار بار اپنے آپ کو بتاتے جانا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا، میرا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا، اور پھر اپنی سٹوری کو بہت اچھی طرح سے ماسٹر کرنا ہے. یہاں تک کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی بات کسی سے کرنی ہے تو اس کو اسکرپٹ کریں. اسکرپٹ کرنے کے بعد آپ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور آپ امیجن کریں کہ آپ دوسرے انسان سے بات کر رہے ہیں اور اس کو بول کے آپ نے کرنا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز ہم بول کے کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کو ووکلز کے ساتھ جو ہے ایکسپٹ کرتا ہے کہ اب میں نے آگے اس طرح ڈیلیور کرنا ہے. جب ہم دل میں بات کرتے ہیں نا تو ہوتا یہی ہے ہمارے ساتھ کہ جب وہ سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دل میں وہ سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے نہیں کرتے. فرض کریں آپ نے 10 ڈائلاگ لکھے تھے اور 10 بولے تھے، کسی کے سامنے جا کے اگر آپ نے 3 بھی بول لیے تو دس از یور سکسیس اسٹوری کہ آپ اس بات کو کر پا رہے ہیں. پھر ڈیورنگ دا کنورسیشن جو ہوتا ہے آپ نے سائلنس اور وائلنس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پاتھ پہ رہنا ہوتا ہے. اس کے ہم نے سارے طریقے دیکھے تھے. اور پھر دوسرا انسان جو ہوتا ہے، اب ہم اس کی طرف جائیں گے کہ اس کے ساتھ ہم نے سیفٹی کیسے کریٹ کرنی ہے یا اس کو اپنے پرسپیکٹو پہ کیسے لے کر آنا ہے. اور پھر بعد والی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم نے کیا فالو اپ کرنا ہے. کیونکہ ہم ایک دفعہ کوئی کروشل کنورسیشن کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ دوبارہ کوئی کام نہیں کرتے. دوسرے انسان کے پاتھ کو ایکسپلور کریں گے. ہاؤ ٹو لسن وین ادرز بلو اپ اور کلیم اپ. یعنی آپ اپنی طرف سے بڑی تیاری کے ساتھ دوسرے انسان سے بات کرنے گئے ہیں، اب وہ جو دوسرا انسان ہے یا تو آپ کے اوپر پھٹ پڑتا ہے اور آپ کہتے ہیں لو جی میں نے تو بڑا اسٹارٹ ود دا ہارٹ اور سائلنس میں نہیں تو وائلنس میں نہیں تو میں سیفٹی بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن دوسرا انسان ہے کہ وہ سننے کا نام نہیں لیتا. کیسے جو ہے وہ مینج کروں؟ سب سے زیادہ ہمارا بڑا چیلنج، جو بڑا ٹپیکل چیلنج ہوتا ہے ہسبینڈ کے علاوہ یا ہسبینڈ کے لیے وائف کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹین ایج میں ہے، اس کے ساتھ کروشل کنورسیشن آپ کو کرنی پڑے کیونکہ آپ اس کی ایکٹیویٹیز اور بیہیویئر جو ہیں ان کو کسی لیول پہ ماڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ نے ان سے بات بھی کرنی ہے، ان کو بتانا بھی ہے کہ بیٹا آپ کون سے کام درست نہیں کر رہے ہیں، لیکن بڑے کیئرفل طریقے سے آپ نے وہ بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، شاؤٹس، ایکوزیشنز اینڈ انسلٹس اینڈ ودرالز. بچے کیا ٹپیکلی کہتے ہیں جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام درست نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں آپ مجھے برا سمجھتی ہیں، آپ ہمیشہ مجھے ایسی باتیں کہتی ہیں، آپ مجھے اسپیس نہیں دیتی ہیں، میں سفوکیٹ ہو کے رہ رہا ہوں، میری بھی اپنی کوئی زندگی ہے. انسلٹ بھی کر دیتا ہے، آئی ہیٹ یو بھی کہہ دیتا ہے بچہ، کئی دفعہ کوئی اور ایسی سخت بات بھی کہہ دیتا ہے. اور ماں باپ اب پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس وقت اب ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم بچے کو ہینڈل کریں. ٹپیکلی یہی ہوتا ہے، سائلنس ہوتا ہے یا وائلنس ہوتا ہے. خاص طور پہ فادرز ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر بہت شاؤٹ کرتے ہیں، کئی مائیں بھی کرتی ہیں، یا یہ کہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں غصے میں اور منہ بنا کے پھرتے رہتے ہیں. When others clam up, that is refusing to speak their mind, or blow up, communicating in a way that is abusive and insulting, is there something you can do to get them to dialogue? ایسے بندے سے، ایسے ٹین ایجر سے آپ کیسے بات کریں؟ یا تو وہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے یا اس کی طرف سے،
یا یہ کہ خاموشی ہو جاتی ہے کمپلیٹ. اور اب آپ اس کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں ڈائلاگ میں. کیسے آپ اس کو ڈائلاگ میں لائیں؟ اٹ ڈپینڈس از دا ریزونیٹنگ آنسر. اٹس دا ادر پرسن ہو سیمس ٹو ہیو سم تھنگ ٹو سے بٹ ریفیوزز ٹو اوپن اپ. ہم کہتے ہیں بھائی دوسرا انسان اگر بولنا ہی نہیں چاہ رہا, بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, تو میں کیا کروں؟ ہے نا, یہی بات تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. اٹس دی ادر پرسن ہو ہیز بلون دا کارڈ. اس نے کی ہے, وہ پھٹا ہے. یو کی ناٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار سم ون ایلس تھاٹس اینڈ فیلنگ. یہ تو ہم نہیں کر سکتے. آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دوسرے انسان کے مزاج اور اس کی سوچ اور اس کا جو اپنے پیراڈائمس ہیں, آپ کس حد تک اس کے پیچھے لگ سکتے ہیں. You will never work through your differences until all parties freely add to the pool of meaning. Crucial conversation آپ کی صحیح طرح ہو ہی نہیں سکتی, آپ اپنے مسائل کو حل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں طرف سے کوئی ان پٹ نہ آئے. While it is true that you can't force others to dialogue, you can take steps to make it safer for them to do so. تو ہمارا یہاں پہ کام کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سیفٹی کریٹ کرنی ہے. ہم کسی انسان کو فورس نہیں کر سکتے وہ ہماری بات مانے, لیکن ہم نے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو کہ آج ہم سیکھیں گے جن سے سیفٹی کو ہم نے بڑھانا ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جب سیفٹی بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کی بات سن رہی ہوں تو مجھے وہ بات ماننی ہے. اگر آپ کا بچہ آپ سے نہایت irrational بات کر رہا ہے جو آپ کسی صورت 100% ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ اس کی بات پوری سن لیں. اس میں اب آپ کہہ رہی ہیں سیفٹی کا ہم اسٹیپس آپ بتائیں گی نا, یہ سیفٹی جو ہم پہلے سیفٹی پڑھ چکے اس میں کوئی فرق ہے؟ سیفٹی تو وہی ہے, لیکن وہ سیفٹی آپ پہلے اپنے اینڈ سے کریٹ کر رہے تھے. آپ نے بات کیسے کرنی ہے. اب آپ نے دوسرا انسان جو سائلنس اور وائلنس میں جا رہا ہے, جیسے ایک تو نہیں کہ آپ نے ایک اچھی سی بات بول لی, آپ نے اسے اچھے طریقے سے بات کی, دوسرا انسان اس نے بھی آپ کے ساتھ اچھی طرح سے معاملہ کرنا شروع کر دیا, اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن اب دوسرا انسان جو ہے وہ چیلنج تھرو کر رہا ہے. نہیں, لیکن آپ نے جب پہلے بھی ہمیں سیفٹی کا کروایا تھا تو اس میں کانسیپٹ تو یہی تھا نا کہ ہم ایک سیفٹی کا ایسا زون بنائیں کہ جس میں ہم بھی آرام سے بات کر سکیں اور اگلا بھی آرام سے بات کر سکے. بالکل. اب مسئلہ اس شخص کا آ رہا ہے یہاں پر جو یہ زون بننے نہیں دے رہا. تو یعنی کہ اب ہم نے جو پہلے ایک طرح سے طریقہ سیکھا تھا کہ جی ہم نے یہ سیفٹی کریٹ کرنی ہے, تو اب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ سیفٹی نہیں کریٹ ہو سکی, کیونکہ اگر وہ ایک ہو جاتی تو پھر شاید یہ ایشو نہ آتا, تو اگر اس اسٹیج پہ وہ سیفٹی نہیں کریٹ ہو سکی تو اب ہم ایکسٹرا سیفٹی کریٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسٹرا سیفٹی مطلب دوسرے انسان کو انگیج کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیفٹی کریٹ کی, لیکن وتھ سم ہاؤ جب ٹین ایجر میں اس کو وہ چیز نہیں میں دے سکی تو وہ سیفٹی اس نے ساری بریک کر دی. جی, آپ نے میرے سے سارے پرومسز غلط کیے. یعنی کہ دونوں سچویشن ہے. ایک سچویشن یہ کہ جو کچھ آپ ابھی تک کر رہے تھے وہ قابو ہی نہیں آ رہا, تو دوسرے انسان کا پرسپیکٹو ہم کیسے سمجھیں نا. ابھی تک ہم اپنے اینڈ کی طرف سے سیفٹی کریٹ کر رہے تھے, اپنی طرف سے پول میں ڈال رہے تھے. اب وہ اس بندے کے لیے آ رہا ہے جو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا وٹ ایور ریزن, یا یہ کہ اپنی طرف سے ہم نے سارا پول بنایا ہوا تھا, لیکن جیسے ہی ہم نے وہ کروشل کنورسیشن شروع کی یا اس کو کسی چیز سے روکا, کیونکہ کروشل کنورسیشن میں بات آپ یوزلی وہ کر رہے ہیں جس سے اگلا ایگری نہیں کرتا, اور آپ نے ایگری کروانا ہے, اور آپ نے اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح طرح سے پٹ اکراس کرنا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے ہمیں. وائی اینڈ وائی ہیو دے ساٹ دا سیکورٹی آف سائلنس اینڈ وائلنس ان دا فرسٹ پلیس. ہمیں بہت سارے سوال اپنے آپ سے پوچھنے ہیں کہ دوسرا انسان سائلنس اور وائلنس میں کیوں جاتا ہے. یہ اس نے اپنے لیے ایک سیکیور راستہ بنایا ہوا ہے, اس کو بات نہیں کرنی آتی, یہ بات اس کے لیے مشکل ہے, وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتا, کس وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے. جیسے جو چیخ رہا چلا رہا ہے, وہ کیوں چیخ رہا چلا رہا ہے, اس کو اور طریقہ نہیں آتا بات کرنے کا, کنوے کرنے کا. دے آر افریڈ دیٹ ڈائلاگ ول میک دیم vulnerable. ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ڈائلاگ میں آگے اگر ہم نے بات کرنی شروع کر دی تو ہمیں بات ماننی پڑ جائے گی. لیکن اگر ہم اس شخص کو انگیج کسی لیول پہ کر دیتے ہیں, اس کو سائلنس اینڈ وائلنس میں نہیں جانے دیتے, تو اب اس کو بات سننی پڑے گی. somehow they believe that if they engage in real conversation with you, bad things will happen. ان کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. بچے جیسے خاص طور پہ وہ کیوں نہیں کریں گے, وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ مطلب ہمارا کوئی راز کھل جائے گا, ہماری ان کو بات پتہ چل جائے گی. خاموش رہو یا چیخ چلا کر اپنے مسئلے کو کر لو. جیسے دیکھیں نا, اگر ایک ہسبینڈ وائف ہیں, ان کی آپس میں کوئی مسئلے چل رہے ہیں, اور اگر وائف ایک سیفٹی کریٹ کرتی ہے, جیسے ایک خاتون مجھے ملی, انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ٹرسٹ نہیں کرتا, تو تمہارے سارے پاس ورڈز میرے پاس ہونے چاہیے, اور وہ میرے اکاؤنٹس کو چیک کرتے رہتے ہیں.
تو جب میں نے اسے پوچھا کہ اچھا تو کیا آپ کے پاس ان کے اکاؤنٹس ہیں, وہ کہتے نہیں تمہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میں نے اسے کہا کہ آپ اس پہ کبھی آپ نے کنورسیشن کی, کہتی میں جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ آگے سے مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ چاہتے ہیں کہ کنورسیشن نہ سٹارٹ ہو. کیوں؟ وہ اپنے نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں؟ سیکرٹس ہیں, اس کی اپنی چھپانے کی چیزیں ہیں. وہ اپنی بیوی کو فوراً کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس نے کچھ ایسا غلط نہیں رکھا ہوا تو وہ کہے گا ہاں لے لو تم بھی, دیکھ لو بے شک. جیسے ایک تھراپسٹ نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی وائف کے ساتھ سارے اپنے پاسورڈ شیئر کیے ہوئے, لیکن میں نے اس کو یہ ضرور کہا ہے کہ لوگ مجھ سے بینگ تھراپسٹ بہت کانفیڈینشیل باتیں شیئر کرتے ہیں, آپ کوشش کریں کہ وہ والی کنورسیشنز آپ نہ سنیں. ویسے آپ پاسورڈ رکھیں سارے میرے, تاکہ آپ کو پتا اور مجھے بھی پتا ہو کہ میری بیوی کبھی بھی کوئی چیز کھول سکتی ہے. سو ایکسپلور ادرز پاتھ. اب ہم کیا کریں گے؟ If we can find a way to let others know that it's okay to share their path of action, their facts, and yes, even their nasty stories and ugly feelings. اگر ہم لوگوں کو یہ فیلنگز دے دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو شیئر کرنا ہے, جو آپ کے ذہن میں ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ شیئر تو کریں, آپ پوری بات تو کریں میرے ساتھ, آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور وہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں ان کی بات سن لیں. اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. ہم تو دوسری جملے پہ کہتے ہیں بس چپ ہو جاؤ, اور بچے ہوں, شوہر ہو, بہن بھائی ہوں, پیرنٹس ہوں, ہر رشتے میں. لیکن دیکھیں جیسے باپ نے اس بندے کا ایگزامپل دیا کہ ہیز سم تھنگ ٹو ہائڈ, وہ اس لیے نہیں دے رہا, تو وہ تو چاہے آپ جتنا بھی سیفٹی زون بنا لیں وہ تو نہیں بتائے گا. وہ تو مطلب اس کانورسیشن میں تو وہ کبھی پڑے گا ہی. ظاہر ہے وہ تو پھر اس بیوی کو تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے اور بہت سے طریقوں سے پھر اس کو مینج کرنا ہوگا. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں, میں تو ایگزامپل دے رہی تھی نا. لیکن بیسیکلی آپ اس کو کہیں گے جو بھی بات ہے تم اس کو سامنے لے کر آؤ. یا جیسے بیوی کو اکیوز کرا گا پھر فیکٹ دے مجھے کہ میں نے کیا کیا جو تمہیں لگتا ہے. نہیں یہ تو پھر لڑائی ہو جائے گی نا, یہ تو لڑائی ہو جائے گی, تھریٹ ہو جائے گا. دین دے ول بی مور لائکلی ٹو اوپن اپ. بچے ہم سے بات کرنا شروع کرتے ہیں, ہم دوسرے جملے پہ بتاتے ہیں بیٹا یہ حرام ہے, یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, یا یہ تو بہت رسکی ہے. تمہاری آج کل دوست ایسے ہیں میرا خیال ہے جو تمہیں سکھا رہے ہیں, یہ کہاں سے تم نے یہ باتیں سیکھ لی ہیں, میں تو تمہیں کبھی نہیں سکھائی. اکثر دیکھیں گھروں میں مائیں کیا کہتی ہیں, میں ٹیچر کو تمہاری بتاؤں گی جا کے. بات یہ کہ پھر اگلا انسان وہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ پوری بات نہیں کرتا, تو اس کی بات کسی لیول پہ پہلے جو ہوتی ہے پوری سننی ہوتی ہے, پھر ہم آگے جاتے ہیں. اب ہمیں اسٹارٹ ود دا ہارٹ میں کیا کرنا ہے کہ دوسرے کی بات جو ہے وہ سننے کا حوصلہ لے کر آنا ہے. اس میں کیا ہوگا, بی سنسیئر, وی ہیو ٹو انوائٹ دیم ٹو شیئر واٹس آن دیئر مائنڈ. دیکھیں نہ تو بدتمیزی کریں, نہ آپ خاموش ہو جائیں. جو چیز بھی آپ کو بادر کر رہی ہے یا یہ مسئلہ جو ہے میں اس کو ریزالو کرنا چاہتی ہوں, آپ کے جو بھی ذہن میں آپ مجھ سے بات کر لیں. یو مسٹ مین اٹ. جب ہم یہ کہہ رہے ہوں تو ہم اس کو فیک نہیں کریں. فیک کریں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. کلاسک کیس آف پریٹینڈنگ ٹو لسن کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس میں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک کلرک ہے, وہ کہتا ہے ڈیڈ ایوری تھنگ گو آل رائٹ ود دا پروسیجر. ایک پیشنٹ ہے ہاسپٹل میں گیا ہوا ہے اور وہاں پر ایک کلرک ہے, اور وہ پیشنٹ جب نکلا تو اس نے اس سے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ پیشنٹ نے کہا موسٹلی. کلرک نے کہا گڈ, نیکسٹ پلیز. بس یہاں تک بات ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں آپ کو کیا مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ وہ اس نے کہا تھا موسٹلی, پھر اس کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کیا چیز تھی جو آپ کو نہیں. ایگزیکٹلی اس نے ایکسپلور نہیں کیا. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی, بات گڑبڑ ہو رہی ہے. کہ جب آپ کو ایک انڈیکیٹر ملتا ہے کسی کا اور آپ کو اس سے معاملات بھی کرنے ہیں تو آپ کو پھر ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. پہلی چیز کیا, بی سنسیئر. اگر ایک انسان کیئر کرتا ہے, پرواہ کرتا ہے, تو وہ تھوڑا سا ایکسپلور کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. بی کیوریس. دا ویری مومنٹ وین موسٹ پیپل بیکم فیوریس وی نیڈ ٹو بیکم کیوریس. اگلا انسان جب غصے میں آئے تو ہمیں وہیں پہ یہ خیال آنا چاہیے کہ کیوں, کیا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ انسان ایسے ہو گیا. کیونکہ ہمارے تو اپنے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور ہم خود غصے میں آ کے وہی سائلنس یا وائلنس, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پہ ہمیں کیوریس ہونا ہے. rather than respond in kind we need to wonder what's behind the rocks. کوئی کہنا ہے کہ بھی ہو کیا رہا ہے پیچھے, اصل سٹوری کیا ہے, کیوں یہ انسان غصے میں آ گیا, کیوں یہ انسان پریشان ہو گیا. how can we possibly act curious when others are either attacking us or heading for cover. بڑا مشکل کام ہے. اب ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے, کیسے ہم کیوریس ہوں جب یا تو اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ وہی بات ہے ہمارے اپنے جذبات جو ہیں وہ بہت بھڑک اٹھتے ہیں.
گیٹنگ ایٹ دا سورس آف فیئر اینڈ ڈسکمفرٹ. ہمیں وہ جو انسان پریشان ہو رہا ہے, جو اس کا فیئر ہے, جو اس کو پریشانی کی وجہ سے سائلنس اور وائلنس میں لے کے جا رہی ہے چیز, ہم نے اس کی روٹ تک اپنے دماغ میں پہنچنا ہے. یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں نے تو اس سے بات نکلوانی ہے. یہ جو بات شروع میں ہو رہی تھی نا, کوشچن آیا تھا کہ جی دوسرا انسان سننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھی اتنے بھڑک جاتے ہیں اور ہم بھی کوئی نہ کوئی ریئیکشن دے دیتے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر ہمیں بالکل ٹھنڈا رہنا ہے. دس کالز فار جینوئن کیوریوسٹی ایٹ اے ٹائم وین یو آر لائکلی ٹو بی فیلنگ فرسٹریٹڈ اور اینگری. سنسیئرٹی کیا ہے؟ جینوئن کیوریوسٹی لانی, اپنے آپ کو بار بار بتانا ہے میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہی ہوں نا, میں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہوں, تو مجھے تھوڑا سا کیوریس رہنا ہے, مجھے اسی طرح فرسٹریٹ نہیں ہو جانا یا مجھے غصے میں نہیں آ جانا, مجھے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. میں تو تھرو آؤٹ یہ سوچتی ہوں کہ جو کروشل کنورسیشن جس کو کرنی آگی نا, تو وہ صبر, استقامت, شکر گزاری, ہر کام کرنا جو ہے نا انسان کے لیے آسان ہو جائے. لک فار اپرچونیٹیز ٹو بی کیوریس. کیسے؟ اب یہی وہی والی اگزامپل تھی, کلرک تھا, اس نے کیا کہا, ڈیڈ ایوری تھنگ گو آل رائٹ ود دا پروسیجر. تو یہ پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, پیشنٹ نے کہا آلموسٹ. اب کلرک کیوریس ہوگا, سنسیئر کیوریوسٹی کے ساتھ کیا کہے گا, اٹ ساؤنڈز لائک یو ہیڈ اے پرابلم آف سم کائنڈ, از دیٹ رائٹ؟ مجھے لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں یا آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے. تو پیشنٹ کیا کہے, آئی ول سے آئی ہرٹ کوائٹ اے بٹ اینڈ بسائڈز ازنٹ دا ڈاکٹر لائک وے ٹو اولڈ. مجھے تکلیف بھی بہت ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے ڈاکٹر بہت بوڑھا ہے, اس کے ہاتھ میں وہ اس کی نفاست نہیں تھی یا وہ کام نہیں صحیح طرح سے کر سکا. اب یہ پیشنٹ نے یہاں پر یہ بات جو ہے یہ پوری بول دی. اس سے دیکھیں آپ کو پتا, آپ کو ایک فیڈ بیک آتا ہے آپ کے پاس. اچھا, اسٹے کیوریس کیسے ہے؟ وین پیپل بگین ٹو شیئر دیئر volatile stories and feelings, we face risk of pulling out our own victim, villain and helpless stories to help us explain why they are saying what they are saying. جب ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ہمارے ساتھ کوئی اپنی بات شیئر کرتا ہے تو ہم اپنی کہانیاں نکال دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, میں بھی تو صبح سے بیٹھ کے کام کر رہی ہوں, میرے بھی تو اتنے مسئلے ہیں اور مجھے بھی تو تکلیف ہوتی ہے, اور لو جی اتنی سی بات پہ یہ سوچ رہے ہیں. اچھا, بچے کے ساتھ ہو تو ہم کیسی اپنی یہ نکالتے ہیں وکٹم, ولن اور ہیلپلیس اسٹوری. میں اس کے لیے کیا کیا کرتی ہوں, میں اس کے لیے کیا کیا کرتی ہوں, شوہر کے لیے میں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں کی ہیں. اسٹوریز کے ساتھ وہ اسٹوریز بھی ہماری بہت ہنڈرنس کی بن جاتی ہے جو ہم نے دوسروں کے معاملے میں اپنے دماغ میں بنائی ہوتی ہے. بالکل, مجھے تو لگتا ہے وہ زیادہ ہنڈرنس بنتی ہے کیونکہ ہم پہلے سے ہمارے پاس جواب ہوتے ہیں, یہ اس لیے ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے, یہ اس لیے ایسے بہیو کر رہی ہے, تو ہماری کیوریوسٹی پھر آتی ہی نہیں ہے. یہی نا, یہ والی اسٹوریز بنتی ہیں. سو سنس اٹس ریئرلی fun to hear other people's unflattering stories, we begin to assign negative motives to them for telling the stories. بورنگ کام ہے نا, کیونکہ ہم تو کچھ اور چاہ رہے ہیں, دوسرا انسان ہمیں اپنی پوری کہانی سنا رہا ہے, اس کے سننے کے لیے ٹائم بھی چاہیے, انرجی بھی چاہیے, اور مطلب وہی بات ہے کیوریس بھی ہونا, اپنے دل کو بھی وہاں تھام کے رکھنا. تو ہم کہتے ہیں یہ تو مطلب ہم اس کو نیگیٹو اس میں فیکٹرز ڈالتے ہیں. جب وہ ہوتا ہے تو یہ انفلیٹرنگ اسٹوریز جو ہوتی ہے نا دوسروں کی, کہ وہ ہمارے بارے میں برا کہہ رہے تو ہمیں تو غصہ, خالی بورنگ نہیں ہوتا, اس میں تو ہمیں غصہ اپنا چڑھا ہوتا ہے, انتہائی آگ لگ رہی ہوتی ہے اندر سے. اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے ایک اور ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک کروشل کانورسیشن میں جب انٹر ہوتے ہیں نا, تو ہمارا ایم ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہے نا, اب ہم نے اگلے کو اپنے حساب سے ٹھیک کرنا ہے. تو جب ہمیں وہ ایک مڈل وے کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو وہاں جا کے پھر ہمیں لگتا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے, کیونکہ ہم تو خود اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسے تو اب کلرک کا کیا آ گیا, ویل آرنٹ یو دا ungrateful one, the kind doctor devotes his whole life helping people, and now that he is little gray around the edges, you want to send him out of the pasture. اب اگر کلرک یہاں پہ کہہ دیتا ہے کہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے آپ کا علاج کیا, آپ کا خیال کیا, ٹھیک ہے آپ وہ تھوڑے بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں. ٹو اوائڈ اوور ریئیکٹنگ ٹو ادر اسٹوریز, اسٹے کیوریس, گیو یور برین اے پرابلم ٹو اسٹے فوکسڈ آن. یہ فوراً ریئیکشن ہے نا, آپ نے فوراً ایک نیگیٹو اس کو بات کہہ دی. ایک تو اس انسان نے شیئر کی, وہ کہے گا میں آگے سے بات ہی نہیں کرتا. بیٹا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ نے اتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے کورسز میں کہ نماز پڑھنی چاہیے, آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے. بچہ تو جو ہے پھر کہے گا پھر میں نے شیئر ہی کیوں کی. کیا بچے کہتے بھی ہیں نا ہمیں اکثر, آپ سے بات کرنے کا فائدہ کیا, آپ سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں, بیکاز دے فیل انہرڈ. ظاہر ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے تو ہماری بات مان لی جائے.
So ask, why would a reasonable, rational and decent person say this? کیونکہ مسئلہ ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم نہ اس کو ریزنیبل سمجھتے ہیں, نہ ریشنل سمجھتے ہیں, نہ ڈیسنٹ سمجھتے ہیں. اگلا اسٹیپ, بی کیوریس کے بعد کیا ہے آپ نے, بی پیشنٹ. When others are acting out their feelings and opinions through silence or violence, they are starting to feel the effects of adrenaline. آپ یہ سوچیں کہ جو انسان غصے میں آ گیا ہے یا خاموش ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر وہ اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں بیسیکلی. It's going to take little while for them to settle down. تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ وہ ایڈرینلین جو ان کی باڈی میں آئی ہے وہ سیٹل ہو جائے. While it is natural to move quickly from one thought to the next, strong emotions take a while to subside. Okay? تو جو ایسے اسٹرانگ ایموشنز آتے ہیں ان کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. اس وقت تک ہم نے کیا کرنا ہے, بی پیشنٹ وین ایکسپلورنگ ہاؤ ادرس تھنک اینڈ فیل. خاموش رہنا ہے جب ہمیں نظر آ جائے کہ کوئی مسئلہ ہے. ہم ایکچولی یہاں تک تو سوچ لیتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر ہم یہ نہیں کرتے. اسکرپٹ کرنے کی پھر ضرورت ہے کیونکہ سملر سچویشن بار بار آتی ہیں. Encourage them to share their path and then wait for their emotions to catch up with the safety that you have created. ان سے کہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ مجھے اچھی طرح سے جو ہے ایکسپلین کریں, اور وہی بات ہے کہ سیفٹی آئے کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ ہو کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر encourage others to retrieve their path. دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ان کے پاتھ پہ لانا. Unfortunately, most of us fail to do so. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. That's because when others start playing silence or violence game, we are joining the conversation at the end of their path to actions. یعنی ہم ان کے پاتھ پہ نہیں ہوتے, ہم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں وہ یا سائلنس کے ساتھ آ رہے ہیں یا وائلنس کے ساتھ آ رہے ہیں. ہمیں ان کے راستے کا سفر نہیں سمجھ آتا. They are starting to act out their story. ہم ان سے کہاں ملاقات کرتے ہیں, جہاں وہ اپنی سٹوری کے مطابق یا خاموش ہو گئے یا غصے میں آ گئے. جو ان کا پاتھ ہے نا وہ نہیں ہمیں پتا ہوتا. That's where we come in. So crucial conversation can be equally mysterious and frustrating. We have already missed the foundation of the story and we are confused. کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا نا وہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے, ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا, انہوں نے کیوں کیا, وہ کن باتوں کے بارے میں اپنے دماغ میں پلان کر رہے تھے, کیا ان کے جذبات تھے, کیوں وہ کرنا چاہ رہے تھے, کیا پروز اینڈ کونز انہوں نے سوچے نہیں سوچے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں صرف آن دیٹ اسپاٹ جو ان کا ایک ریئیکشن آیا سائلنس اور وائلنس کی شکل میں وہ پتا چلا, اور اس کی بنیاد پر ہم نے سارے فیصلے کیے. سو وی کین بیکم ڈیفینسو. اس سائیکل کو کیسے بریک کرنا ہے, وین وی آر آن دا ریسیونگ اینڈ آف سم ونز ریٹریبیوشن, ایکوزیشن اینڈ چیپ شاٹس. اب ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہم کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہم سیفٹی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرا انسان جو ہے وہ نہیں بات صحیح طرح سے کر رہا, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے,